اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو نیک بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو۔ مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، ان کی تکالیف کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، کمزوروں کو قوت دے دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک و بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں مرتبہ کلمہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کے ضمن میں قرآن حکیم میں یہ مضمون بھی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، بس آپ اللہ کی بندگی کیجیے، پوری اطاعت اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے کہ خالص اطاعت بس اللہ کے لیے ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 11 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ ساری اطاعت صرف اسی کے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ غیور ہے اور وہ خالص اطاعت چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ معاملات میں اللہ، کچھ میں رسم و رواج، کچھ میں بے سند روایات اور کچھ میں خواہشات نفس کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ کئی رنگ کی اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں وعید ہے کہ کیا تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض کو تو نہیں مانتے، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں، ایک اس کا رب ہونا، دوسرے اس کا خالق ہونا۔ در حقیقت یہ 2 صفات ہی دعوت عبادت رب کی دلیلیں ہیں، یعنی وہی تمہارا خالق تمہیں وجود بخشنے والا ہے اور وہی تمہارا پروردگار اور پالن ہار ہے، لہٰذا صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ انسان نہ تو خود بخود پیدا ہو گیا ہے، نہ ہی وہ خود اپنا خالق ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے، کیا وہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم مخلوق ہیں اور کوئی ہمارا خالق ہے، پس جو خالق ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ مخلوق اس کی مرضی پہ چلے۔ یہی بات سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں فرمائی گئی ہے کہ خبردار ہو جاؤ، وہی خالق ہے اور اسی کی حکومت و فرما روائی ہے۔ عقل سلیم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ آدمی نہ صرف خود اپنا خالق نہیں بلکہ اس کے آباء و اجداد بھی اس کے خالق نہیں، اور وہ بھی مخلوق تھے، لہٰذا یہ جائز نہیں کہ بلا سوچے سمجھے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی جائے اور کسی عمل کے بارے میں کہ ہم نے اسی طریقے پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے دلیل بنا کر آبا پرستی شروع کر دی جائے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں آگے اضافہ فرما دیا ہے کہ یعنی جو تم سے پہلے تھے ان سب کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو تمہارا خالق ہے۔ ان کے طور طریقے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوں تب تو ان کی پیروی کی جائے، لیکن اگر ان کی روش اس کے برعکس ہو تو ان کا یہ حق ہرگز نہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔
مسجد میں آنے اور جانے پر درود۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے یا مسجد سے باہر نکلتے تو یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔